ایک سوال یہ ہے کہ کیا بینک سے لون لے سکتے ہیں یا پھر کسی شخص کے پاس سے سودی قرضہ لینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں دو باتیں پہلے یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح سود لینا یہ حرام ہے کہ آپ کسی کو 80,000 روپے دو اور اس سے کہو کہ 2-3 مہینے کے بعد مجھے 1,00,000 روپے دو واپس کرنا، تو یہ 20,000 روپے جو زائد دیے ہیں وہ سود ہے۔ تو یہ جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا یہ بھی حرام ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات کہ قرآن مجید میں شرک کے بعد سب سے زیادہ جو سخت وعید آئی ہے وہ سود لینے دینے پر آئی ہے، سود کا مال کھانے پر۔ یہ دو باتیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اب فقہا نے ذکر کیا ہے کہ سودی قرضہ لینا یہ ضرورت پر اس کا مدار ہے کہ جو آدمی محتاج ہو اور اس کو ضرورت ہو، ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر یا تو اس کا گزر بسر ہو ہی نہیں سکتا یا پھر انتہائی دشوار ہے۔ یہ دو باتیں ضرورت میں داخل ہیں۔ آج ہم نے اپنی ضرورتیں اس کا معیار بدل دیا ہے، حالانکہ ضرورت میں یہ چیز ہے کہ اس کے بغیر اس کا گزارا ناممکن ہے یا پھر انتہائی دشوار ہے۔ تو ایسی ضرورت کے موقع پر سودی قرض لینا یہ آدمی کے لیے جائز ہوگا، اور اگر ایسی ضرورت نہ ہو تو پھر سودی قرض لینا یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بے روزگار ہے اور اس کا گھر چلانا اس کے لیے انتہائی دشوار ہے اور وہ کوئی سخت کام بھی نہیں کر سکتا مزدوری۔ اسی طرح نہ وہ ہنرمند ہے کہ وہ اپنے ہنر کے بل بوتے پر مال کما سکتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ بقدر ضرورت سودی قرض، اگر پہلے تو یہ کوشش کرے کہ غیر سودی قرضہ اس کو کسی کے پاس سے مل جائے، لیکن اس زمانے میں یہ مشکل ہے، اور اس زمانے میں تو یہ مثال مشہور ہو گئی ہے کہ سود ہے قرض دینے والا بیوقوف ہے، اور اس میں قرض لینے والوں کا بہت بڑا دخل ہے کہ رلاتے ہیں قرض دینے والوں کو، اور اگر کسی کے پیسے باقی ہوں اور وہ شریف طبیعت کا ہو تو پھر بیچارے کو اپنے پیسوں سے ہاتھ ہی دھو لینے چاہیے کہ اب میرے پیسے واپس ملنے والے نہیں ہیں۔ تو جو قرضہ لینے والے ہیں ان کے اپنے عمل کا بڑا کردار ہے اس بات میں کہ کوئی ان کو قرضہ دیتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرضہ پھر واپس کرتے نہیں ہیں، حالانکہ قرض دینے میں صدقہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک آدمی 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور 1 روپیہ قرض دیتا ہے تو 18 گنا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ وہ مقروض جب پیسے واپس کرے گا تو یہ آدمی ان پیسوں کو پھر دوسرے کو بھی قرض دے سکتا ہے، اس کا نفع کئی لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ صدقے کا نفع تو ایک ہی آدمی کو پہنچے گا۔ آپ نے صدقہ کیا اور ختم۔ تو اس لیے لوگوں کو اپنے معاملات صحیح کرنے چاہیے۔ کسی کے پیسے باقی ہوں تو ایسی صورت کے اندر اس کو جلد از جلد ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ حضور ایسے شخص کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال پہلی کوشش تو یہ ہو کہ غیر سودی قرضہ کہیں سے مل جائے اور پھر اس سے وہ کاروبار کرے، اور اگر نہیں مل سکتا ہے تو مجبوری میں وہ سودی قرض لے کر کاروبار شروع کر سکتا ہے، سودی قرض لے کر۔ اس لیے کہ قاعدہ لکھا ہے فقہا نے کہ یجوز الاستقراض بالربح للمحتاج، جو محتاج آدمی ہو تو اس کے لیے نفع والا قرض یعنی سود والا قرض لینا یہ جائز ہوگا ضرورت کے تحت۔
تو ایسے آدمی کے لیے بقدر ضرورت سودی قرض لے کر کاروبار کرنا یہ جائز ہوگا. ایک آدمی ڈرائیور ہے اور وہ دوسرا کوئی ہنر جانتا نہیں ہے اور وہ کوئی سخت کام مزدوری کا کر بھی نہیں سکتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ یہ سوچے کہ میرے پاس تھوڑے پیسے ہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ، اب مزید میں لون لے کر ایک گاڑی لے لوں اور اس کو کرائے پر چلاؤں گا تاکہ میرا گھر چلے، گزر بسر ہو. تو ایسا آدمی اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن پھر بھی ہر آدمی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے اپنی حالت کسی معتبر عالم کے سامنے رکھے اور اس کے بعد پھر کوئی ایسا قدم اٹھائے. اب آج کل کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سودی قرضہ لے رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کاروبار بڑھے، حالانکہ اس کا گزر بسر ہو رہا ہے اور جتنا اس کا کاروبار ہے وہ کافی ہے، لیکن اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے بڑھانے کے لیے سودی قرضہ لے رہا ہے. قطعاً جائز نہیں. اسی طرح ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ اچھی گاڑی میں گھومنے کے لیے وہ لون لے رہا ہے. اس کے پاس 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ہیں اور 15 لاکھ کی گاڑی لی لون پر، 18 لاکھ کی گاڑی لی لون پر، 5 سال تک 20,000 25,000 کا ہفتہ بڑھتا رہے گا. قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ایسے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہاں اگر ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں گاڑی لینے کے لیکن وہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے، قانونی پکڑ سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کی لون لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے دفعاً للظلم. فقہا نے لکھا ہے کہ ظلم کو اپنے اوپر سے ٹالنے کے لیے، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے انکم ٹیکس لاگو کرنا کسی آدمی پر تو یہ جائز نہیں ہے. تو انکم ٹیکس سے بچانے کے لیے کوئی آدمی، حالانکہ اس کے پاس پیسے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا اچھی گاڑی خریدنے کے لیے یا مکان خریدنے کے لیے، لیکن وہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے لون لیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو لون اس نے دی ہے تو وہ ایک طرف رکھے، اس کو اپنے کاروبار میں استعمال نہ کرے، اس لیے کہ وہ حرام کا مال ہے تو لہذا اس کو اپنے کاروبار میں استعمال نہ کرے بلکہ اس کو ایک طرف رکھے. اپنے پاس جو مال ہے اسی کے ذریعے وہ اپنا کاروبار کرے، اس کو بڑھائے. تو بہرحال یا تو محتاج ہے یا پھر قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے وہ سودی قرض لے رہا ہے تو ایسی صورت میں گنجائش ہوگی، ورنہ عام حالات کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. لہذا ایسی کارروائی سے اور ایسا معاملہ کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ اس کے تحت پھر دوسرے مسائل ہیں کہ جو سود ملتا ہے بینک سے وہ کہاں استعمال کیا جائے وغیرہ، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. ایک جو مسئلہ قرآن سے متعلق پوچھا گیا تھا کہ قرآن کے آخر میں جو دعا ہے اللہم اعن صحابتی فی قبر، قرآن مکمل ہوتا ہے تو اس وقت دعا پڑھتے ہیں 3-4 لکیر کی ہے. اسی طرح ایک دعا پورے ایک صفحے کی ہے. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مکمل کرے تو اس دعا کا پڑھنا بھی ضروری ہے، حالانکہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. تو لہذا اگر آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں تو وہ بڑی معنی خیز دعا ہے، لہذا پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھنے، اس کے حل کرنے میں دشواری محسوس کرے تو وہ جو اس پر افسوس نہ کرے، اس کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.